مبارک جڑا پتر پیدا ہویا او دا نام عبداللہ ہے عبداللہ کوئی عام نہیں بہت بڑے اللہ دا ولی پیدا ہویا ہے بہت بڑا امام پیدا ہویا ہے بہت بڑا محدث پیدا ہویا ہے بہت بڑا مفسر پیدا ہویا ہے میرے بھائی توجہ نال سننی تہاڈی میری فقہ دے امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مبارک ہو اعلان کیتا ہے جدوں قیامت دا دن ہوے گا میرے کولوں میرا رب پوچھے گا اے ابو حنیفہ دسنا تو آپ دی وقت دا امام ہے میرے کول کے لے کے آیا ہے آپ فرماندے نے میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرسا یا اللہ اور کچھ نہ لے کے آیا میں تیری بارگاہ وچ عبداللہ بن مبارک لے کے آیا یہ کوئی گل عام جی گل نہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہیں میرے کو اللہ پوچھی میری بارگاہ وچ کی لے کے آیا میں عرض کرسا یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ عبداللہ بن مبارک لے کے عبداللہ بن مبارک کعبے نہ حج کرن گئے اگے کوئی جوان کعبے نہ طواف پہ کرنا توجہ نال طواف پہ کرنا تے نوجوان طواف کرنے تسبیحیں پڑھ رہا لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک تسبیحیں پڑھ رہا تلبیہ آکھ رہا آکھنا نا لبیک آواز آنی لا لبیک اصل تیری حاضری کوئی نہیں قبول کی تھی کتنے بندن جڑا کعبے نے طواف پہ کرنے کسی آواز نہیں آئی لا لبیک کی آواز ایک عبداللہ بن مبارک ہی آئی جوان موٹا نپا تے فرمان لگے ہوئے جوانہ خیری بڑیاں تلبیاں آخنا پیا لبیک اللہم لبیک کوئی سننا پیا آواز آ رہی ہے لا لبیک اصل تیری حاضری کوئی نہیں قبول کی تھی جوان نے کن کھلے ہو گئے آخر لگا تسی کون ہو آپ فرمایا ماں چھوڑ میں جو بھی ہوں تو آخر لبیک ادھر آواز آ رہی لا لبیک حضور کیا معاملہ آپ فرمایا تو دس کے معاملہ آخر لگا حضور ہور تے کوئی نہیں میرے کو لگو بڑا گناہ ہویا کیڑا بڑا گناہ آخر لگا حضور میں او نافرمان ہاں کہ جس اپنے ماں نے منہ تے تھپڑ مارا آپ فرمایا چھوڑ دے کعبے نہ طواف چھوڑ دے کعبے نہ طواف کوئی نہیں قبول حضور 14 سال ہو گئے لگاتار آ رہے ہیں آپ فرمایا ایک بھی نہیں ہے قبول پانچ پہلے معقول معافی مانگا آخر لگا حضور کئی باری معافی مانگی معافی نہیں بھی ملی آپ فرمایا میں بھی کعبے نہ طواف نہ کرنا چل میں تیرے نال رہنا میں تیرے نال رہنا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان نو نال لے کے گئے اندر ماں موجود ہے دروازہ کھٹکھٹایا گیا ماں دروازہ نہیں کھولی تو نافرمانے نکل جا میرے قریب نہ آوے تو بڑا گناہ کیتا گئی تو میرے منہ پہ تھپڑ ماریا میری آنکھ نکل گئی ہے میں تو معاف کوئی نہیں کرنا حضرت عبداللہ بن مبارک کی پہلے سننے رہے نے آپ فرمایا نہیں مائے اس کو معاف کر دے اے تے کعبے دا طواف پہ کر دیں اللہ قبول کوئی نہیں کیتا جدوں عبداللہ بن مبارک نہیں اے آواز نکلی ہے اس آواز میں جو اللہ ایڈی کشش پیدا کی دیئے ماں آکھن لگی تسی کون ہو جڑے میرے پتر نال آئے ہو آپ نے فرمایا نہیں مائے میں نہ جانی میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے عبداللہ بن مبارک نام دسن نہیں دے رہے ماں کمن لگ پئی آپ نے کہا تسی میرے دروازے تے میرے پتر نے سفارشی بن کے آئے ہو جاؤ میں ایسا معاف کر دیتا ہے او عبداللہ بن مبارک نوجوان پھر طواف شروع کیتا لبیک لبیک اللہم لبیک پھر غیب جو آواز عبداللہ بن مبارک آج تیرے وسیلہ اسا پچھلے 14 سال نے حج قبول کر کے دی او عبداللہ بن مبارک وجہ کے وے انہاں دے باپ مبارک کیا کیا کہ 40 دن میں اپنی بیویاں اپنے ہتھ نال کھویساں
حلال رزق کیسی، اس کے بعد اللہ اولاد دیتی تھی، اتنی اللہ نے فرما بردار اولاد پیدا کی میرے بھائی نمال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ اسی تے کھانے ہاں یارو خدا دے یار دا صدقہ اسی تے کھانے ہاں یارو خدا دے یار دا صدقہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت دو جہاں سرور عالمیاں جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی بارگاہ اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی عزت و احترام دے لائے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ شوال المکرم نا آج چوتھا جمعۃ المبارک کے اللہ کریم جتنے احباب اس وقت جامع مسجد کے اندر تشریف فرماؤ، اللہ ایک ایک گھڑی نہ اپنی بارگاہ میں جو اجر عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ جمعہ نی سیکنڈ لاسٹ آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ کریم فرما رہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اے ایمان والو جس ویلے تسی نماز مکمل کرو، نماز پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تے زمین وچ پھیل جاؤ، اپنی زمینیں وچ ٹر جاؤ۔ وانچ کی کرو؟ فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اتھو جا کے اللہ نا فضل تلاش کرو۔ کی کرو؟ اللہ نا فضل تلاش کرو۔ برادران اسلام، رزق حلال اللہ نا بہت بڑا فضل ہے۔ رزق حلال اللہ نا نور ہے۔
رزق حلال فرض عین ہے، اور رزق حلال عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ بولو عبادت ہے، صاحب استطاعت حج عبادت ہے، نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین، زکوٰۃ فرض عین، حج صاحب استطاعت فرض عین۔ قیامت والے دیہڑے نماز کے بارے سوال ہو سی، روزے کے بارے میں بولو سوال ہو سی، جڑا بندہ زکوٰۃ دینا نہیں دینا اس کو بھی پوچھا ویسی، اللہ مال دیتا اس نے گھر میں حج ادا نہیں کرے نا اس بارے میں جی پوچھے ویسی۔ اسی طرح جڑا بندہ رزق کمینا اس رزق نے بارے میں جی بندے کو چکے بولے پوچھا ویسی، کتوں کمائے کہ کتنے لائے، یہ سوال ہو سی پوچھے ویسے۔ آؤ حدیث سنو، تہاڈی مرضی بولو یا نہ بولو، میرے اور تہاڈے نبی پیارے نبی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ لوگوں تو بے پرواہ ہو کے اپنی اولاد اپنے عزیز و اقارب اپنے گواڑیاں پڑوسیاں اپنے رشتہ داراں حلال رزق دینا انہاں کھوینا، قیامت والے دیہاڑے اس نے چہرہ چوندوی نہیں چاندی طرح چمک رہا۔ یہ حضور کی حدیث، اس بندے نے چہرہ چودوی نے چاندی طرح چمک رہے اس پوچھے ویسی یہ بندہ کون ہے؟ آواز اسی کی او بندہ جس زندگی وچ رزق حلال کمایا۔ ایک اور فرمان سنو، ساڈا اللہ پاک ہے تے پاک لوگاں اللہ بڑا پسند کرے گا۔ قرآن نے الفاظ فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ پاک لوگاں نال بڑی محبت فرمائے گا، پاک لوگاں اللہ پسند کرنا، فرمایا اللہ پاک ہے کہ پاک لوگاں پسند کرے گا، کہ پھر اس نے بڑائی ہوئی مخلوق وچ سب تو زیادہ کر پاک تے نفیس لوگن وہ اللہ نے نبی ہیں۔ کون؟ اللہ نے نبی، اللہ اپنے نبیاں تے رسولاں قرآن میں حکم پہ دینا کہ تسی کیڑا کام کرو، وہ پڑھا قرآن کی آیت سبحان اللہ ذرا ہونی چاہیے۔ اللہ نبیاں تے رسولاں حکم پہ دینا کہ سنو، فرمایا یا
ذرا ایمان والے نے گل سنائی جاگنے پہ ہونے اللہ کریم کی فرمایا اے ایمان والو یا اس تو بعد کی کرو وشکرو للہ کھا کے نافرمانی نہ کرو بلکہ کھا کے میرا شکر ادا کرو برادران اسلام میں عرض کیتا کہ رزق حلال عبادت ہے فرض عین ہے اس نے بارے میں قیامت اللہ جاڑے پوچھے ویسے ہن رزق کمان نے اپنے اپنے انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی حاضر ہوئے بڑی سونی گل ہے ذرا توجہ نال سنو حاضر ہوئے تے عرض کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جڑا پیشہ کرے نا جڑا کم کرے نا یا رسول اللہ اس نے بارے میں تہاڈا کی خیال ہے اس نے بارے میں تہاڈی کی رائے ہے صحابی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑا کاروبار کرے نا جڑا کام کرے نا او دے بارے میں تہاڈا کی خیال ہے میرے نبی نے فرمایا دس نہ کیڑا کام کرے نا عرض کی سونیا میں درزیاں کپڑے سلائی کرے نا میرے نبی نے فرمایا جڑا تو کام کرے نا اگر اچھی طریقے نال کرے نا تے چنگا کرے نا کیونکہ کپڑے دی سلائی کرنا اے میرے تو پہلے اللہ دے نبی حضرت ادریس کی سنت ہے حضرت ادریس علیہ السلام اللہ دے نبی گزرے انہوں نے سنت ایک اور صحابی حاضر ہوئی انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کاروبار کرے نا کم کرے نا یا رسول اللہ میرے کم نے بارے میں تہاڈا کی خیال صحابہ نے انداز دیکھو کس طریقے نال پوچھنے کہ کس طرح کا جواب ملنا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور صحابی حاضر ہوئے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کم کرے نا سونا میرے کم نے بارے میں تہاڈا کی خیال ہے عرض کی میرے نبی نے فرمایا دس کیڑا کام کرنا عرض کی یا رسول اللہ میں زمیندار میں کہ بولو بولو اے اگلی گل دسنا تو صاحب بول پاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمیندار میں کھیتی باڑی کرے نا میرے نبی نے فرمایا اگر اچھے طریقے نال کرے نا ایمانداری نال کرے نا کم تیرا بھی بڑا چنگا ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لوگوں زمینداری کرنا تہاڈے ابا ابراہیم دی سنت ہے سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ زمینداری کریں فرمایا اگر اچھے طریقے نال کرے نا صحیح طریقے نال کرے نا تے پھر اے اللہ دے نبی دی سنت کم تے چنگا لیکن اس گل کے رکھی کہ زمینداری اچھے طریقے نال کرے نا ایمانداری نال کرے نا رزق حلال کمائنا اس وچ کسی قسم کی آمیزش غلط چیز شامل نہ کرے نا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر ماشاءاللہ جڑے جاگنے پے ہو سبحان زمینداری کرے نا چنگا کام کرے نا تے حضرت ابراہیم کی سنت پہ ادا کرے نا میرے سامنے جڑے سونے چہرے بیٹھے زمیندار لوگ جڑے زمینداری کرے ہیں اسی حضرت ابراہیم کی سنت پہ ادا کریں خوش ہو کے سبحان اللہ انشاءاللہ زمینداری چنگی طریقے نال کرنی تھی جو اللہ نے آپ کو سونے طریقے نال ادا کرنی انشاءاللہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا ایماندار بندہ بزنس اچھی طریقے نال کرنا، کاروبار اچھی طریقے نال کرنا، فرمایا وہ عام بندہ نہیں جدوں دنیا تو ٹر جائے گا قیامت والے جاڑے ایماندار تاجر دا حشر، توجہ ایماندار تاجر دا حشر اللہ صدیقین نال تے شہداء نال فرمائے گا۔ گل میں چاہیے رزق حلال کو، دوستان محترم رزق حلال بہت بڑی عبادت ہے۔ رزق حلال کماون نال فائدہ کی ہونا، بندے دا دل اللہ نے نور نال منور ہونا۔ رزق حلال بندہ کھاوے تے کھاوے، بندہ اللہ نو کثرت نال یاد کرنا، اللہ دی عبادت کرے نا۔ دوستان محترم اگلی گل بھی سننا والی ہے کہ رزق حلال آپ بھی حلال کھانا، بچیاں بھی حلال کھانا، اللہ اولاد نو بھی فرما بردار بنا دینا۔ بڑی تجربے والی گل ہے، آزما کے دیکھے جس بندے اپنی اولاداں حلال رزق صاف رزق کھوایا، اس کی اولاد ماں باپ نے فرما بردار رشتہ اولاد نافرمان تو سی۔ آج اسی پریشان ہاں، ساڈے پتر ساڈی گل نہیں منے نے، کوئی گل کران تے کوئی سامنے کھڑے ہوئے نافرمانی شروع کر دینے۔ اس گل اپنی جگہ تے رکھنا، پہلے اپنے سوچنا یہ میرے نال بدتمیزی بھی کرے نا، کدے میرے بھی کوئی کمی تے نہیں، سوچنا چاہیے کدے میرے اندر کوئی کمی تے نہیں۔ اگر میرے اندر کمی نہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، کبھی موقع بھی نہیں آؤں۔ میرے بھائی میں مختصر دیا دو مثالہ دینا چاہنا، اس سے پہلے حدیث پاک سنا دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئی، عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا کاروبار کوئی نہیں، میں غریب ہوں، امت نہ درد رکھنے والے نبی صحابی حاضر میں نے سنیا میں بڑا غریب ہوں، کمزور ہوں، میرے کو شے کوئی نہیں۔ میرے نبی فرمایا جا بازار میں ایک کوڑا گین گیا، کی کر گیا کوڑا گین گیا، صرف کوڑا نہیں بلکہ وانج کوڑے نال ایک وجہ بھی گین گیا، شبنہ نالو شب میرے نبی نے نرم تلیاں صحابہ پہ بیٹھنے میرے نبی خود اس صحابیاں اس کوڑے وچ وجہ پا کے میرے نبی فرمایا جا خود جا کے کاروبار کر، اللہ پر جا کے اس نال لکڑیاں کاپ رزق کما، اللہ بڑی برکت دے۔ کتنا بڑا درس دے رہے میرے تے تواڈے نبی، فرمایا اور کوئی من جنگل وچ لکڑیاں کاپ کے گنا بیچ، اللہ رزق کی برکت پا دے۔ حلال رزق میں اللہ بڑی برکت ہے، بے انتہا برکت رکھی۔ میرے بھائی توجہ نال گل سننی، جس بندے نے دل اندر ایک گل پہ گئی نا کہ میں آپ بھی حلال کھانا، اپنی نسلاں بھی حلال کھوانا، پھر ذہن رکھے اللہ کس طرح عطا فرما دے۔ مسجد کا ماحول ہے، ایک ساڈے جا کوئی نوجوان ہے، ساڈے جے نہیں بلکہ ساڈے تو کئی دن چنگا کہ جس نہ اکثر ٹائم اللہ نے گھر میں گزرنا، دن کے وقت روزہ رکھنا کہ کچھ ٹائم اپنا کاروبار کرنا۔ اس نوجوان کا کیا طریقہ، تہجد کے ٹائم میں مسجد میں آوے نا، آ کے نماز ادا کرنا، تہجد نہیں، اس تو بعد روزہ رکھنا، نماز فجر نہیں باجماعت ادا کرنا مسجد وچ، اس تو بعد اشراق کے نفل ادا کرنا، چاش کے نفل ادا کرنا، تھوڑا جا ٹائم مان کے جا کے مزدوری کرنا، اتنی مزدوری کرنا کہ میں افطاری بھی کر کے نا تے نال تھوڑی جی سحری بھی کر کے۔ توجہ نال گل سن، وقت نہ امام ہے قاضی ہے، آ کے کی ویکھنا کہ نوجوان مسجد اندر بیٹھیا تے اللہ نہ ذکر پہ کرے،
اس وقت نہ امام قاضی وہ آ کے دیکھنا کہ جوان اللہ نے گھر اندر بیٹھ کے اللہ نے ذکر پہ کرے گا. اس قاضی اس نوجوان نے موڈے تے ہاتھ رکھیا آخر لگا اے سونے چہرے والے جوان کیا مسجد میں تو ہی اذان دینا مسجد میں تو ہی اذان دینا آخر لگا کہ قاضی صاحب میں اذان دینا. قاضی صاحب کیڑی گل کی تھی آپ فرمانے دی دس کہ دائیں کدیں کوئی رشتہ بھی ہوئے یا کوئی نہیں ہوئے. آخر لگا حضور ماں رشتہ کون دینا نہ میرے کو حسن ہے نہ میرے کو دولت ہے نہ مال ہے نہ مکان ہے میرے کو کوئی چیز نہیں میں یہ کچھ کمائنا جڑا کھا چھوڑے نا تین وقت تھوڑی بھی مزدوری کرے نا شامی کھا چھوڑے نا راتی سونا سویرے اللہ دے وعدہ ہونا اللہ دے مان ہونا کہ اللہ آپ رزق. قاضی آخر لگا اے نوجوان گھبرا نہیں تیری شادی نہ بندوبست میں خود کرے سا تیرے رشتے نہ بندوبست میں کرے سا. جب نوجوان نے گل سنی نا اکھاں کھول گئی آخر لگا میرا رشتہ قاضی صاحب تسی کرے سو. آخر لگی جی میں تیرا رشتہ کرے سا رشتہ کسی کو منگنا نہیں بلکہ میں خود اپنی بیٹی تو نکاح بھیجے سا. کیونکہ اے نوجوان میں تیری خلوت بھی جاننا تیری جلوت بھی جاننا تیرا کردار بھی جاننا تیری گفتار بھی جاننا تیرے سارے معاملات جاننا. اس واسطے میں تیرے رشتے دا بندوبست کر چھوڑے آئے میں اپنی بیٹی تیرے نکاح وچ دے چھوڑیے. دوستان محترم جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو میری گل آخر تک توجہ نال سننی پھر اس تو بعد سوچنا میں کیا آخنا چاہنا. دوستان گرامی قدر نوجوان آخر لگا قاضی صاحب تساں تے میری شادی دا بندوبست کر چھوڑے آئے میرے رزق دا بندوبست بھی کر چھوڑے آئے سونیا میرے کو مکان کوئی نہیں. قاضی صاحب آخر لگے اے جوان جا ساڈے محلے اندر ایک مکان کرائے تے لے لے جس اندر تیرا تھوڑا جا مال آ جاوے تیری زندگی گزر جائے. جوان دوڑ کے گئے آئے مکان تلاش کر لے آئے واپس آ کے آخنا اے قاضی صاحب میں مکان لے لے آئے. قاضی صاحب نے اپنی بیٹی دا نکاح اس نوجوان نال کر دیتا ہے. دوستان محترم دن دے وقت نکاح ہویا ہن رات دا معاملہ آ گیا ہے. جدوں قاضی اپنے گھر ٹر گیا ہے بیٹی او دے نکاح اندر آ گئی ہے میاں بیوی اپنے گھر اندر موجود نے رات دا معاملہ آیا ہے. اس نے اپنی بیوی نال مباشرت نہیں کی وہ دی بالکل قریب نہیں گیا. صبح ٹائم ہوئی ہے وہی نوجوان پھر مسجد اندر آ گیا ہے آپ اذان پہ دینا ہے تہجد دی نماز بھی ادا کی ہے. دوستان محترم اس کے بعد روزہ بھی رکھا ہے سارے معاملات پرانے طریقے نال ادا کر رہے ہیں. قاضی صاحب جدوں مسجد اندر آئے نے نماز پڑھان واسطے آئے نے قاضی صاحب نے کیویں کیا ہے اس نوجوان دے نیند نے کوئی آثار نہیں کوئی تھکاوٹ نہیں. نوجوان نظر جھکا کے اللہ کو یاد پہ کردا ہے اللہ دی عبادت پہ کردا ہے. جدوں قاضی نے ویکھیا ہے آکھن لگا اے نوجوان پہلے تو مسجد دا نمازی نہیں ہو مسجد دا مؤذن نہیں ہو لیکن پہلے تیرا میرا ہور معاملہ ہے ہن تو ساڈا جواترا بن گیا ہے ساڈا داماد بن گیا ہے. لیکن میں کی پیا ویکھنا تیرے چہرے تے کوئی تھکاوٹ دے آثار نہیں کوئی نیند دے آثار نہیں. نوجوان سننا رہا ہے تھوڑی دیر گزری ہے آخر لگا قاضی صاحب پہلے تسی وقت دے قاضی ہو ہن وقت دی بھی قاضی ہو مسجد دے امام بھی ہو تے میرے سسر بھی ہو میرے سسر ہو. پہلے تھوڑا اور معاملہ میرے نال ہن اور معاملہ حضور تسی میرے کولو کی پوچھنے ہو تسی میرے سسر ہو جڑا سسر ہوندا او پیو دی طرح ہوندا. میں تھوڑے نال کھل کے گل نہ کرنا چاہنا میں ادب نال گل کرنا چاہنا. ہن تساں بیٹی ماں اپنے نکاح میں دے توجہ بیٹی اپنی نکاح میں دے دیتی نہیں. حضور میرا ایک سوال ہے تسی جو کہ گورنمنٹ نے ملازم ہو تانوں تنخواہ گورنمنٹ دینی ماں گل دس سکتے
تو آج اس وقت جو کسی تنخواہ لے رہے ہو گورنمنٹ کو کیوں گورنمنٹ حق حلال دے رہی میں یہ کدی بھی نہ کرا کہ تسی حرام پہ کمانے ہو میں یہ بھی نہ کرا کہ تہاڈا سارا مال حلال دا ہے حضور والا میں مر گیا تہاڈی بیٹی میرے نکاح اندر آ گئی ہے حضور والا میں اپنے نبی کی زبان ہی سنیا ہے میرے سونے نبی نے فرمایا میرے کملی والے نے فرمایا جس پیٹ اندر حلال دا ایک لقمہ آ جائے حلال دا ایک لقمہ آ جائے اللہ تعالیٰ 40 دیہڑے اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا میں اپنے نبی کو اپنے نبی نے فرمان جو پڑھا سادے نبی فرمایا جس بندے نے پیٹ اندر ایک حرام نہ لقمہ جائے اللہ 40 دیہڑے اس بندے نے کوئی عبادت قبول جن کے بولنے پہ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے جیڑے بندے جس بندے نے پیٹ اندر ایک لقمہ حرام نہ بنجے 40 دیہڑے عبادت کوئی قبول نہیں میرے بھائی ایک چھوٹا کتاب اندر آیا جیڑا بندہ حرام نے رزق نال نماز پڑھنا اللہ نماز بھی قبول کی بولی تے جیڑا بندہ حرام نے رزق نہ بن کے بیت اللہ نہ حاجی کراوے تے اللہ قبول ایک نہیں 10 عمرے کر کے آوے تے حرام نے رزق نہ اللہ قبول کوئی نہیں کرے نا یہ رزق کوئی عام چیز ہے اللہ کے نبیاں فرمایا ہے میرے نبیوں تواڈے سر تے نبوت اور رسالت دا تاج ہے میں تساں بھی حکم دینا پا کہ تواڈے رزق اندر حلال ہونا چاہیے حرام نہیں آمیزش بھی نہیں ہونی چاہیے تے تسی تے میں کیڑے باغ نہیں بنوں آکھن لگا حضور تسی قاضی ہو میرے سسر ہو میرے پیو دی جگہ تے ہو لیکن حضور میں دس سکنے ہو کہ تساں اس وقت تک گورنمنٹ کو جو کچھ تنخواہ دی تھوڑی تنخواہ حق حلال حضور میں منینا تسی محنت کر کے کما رہے ہو لیکن گورنمنٹ جو تساں ٹیکس وچ دے رہی اس وچ حلال تھوڑا حرام زیادہ ہو سکتا حضور میں یہ چاہنا کہ تہاڈی بیٹی ہن میری بیوی بن گئی تے میں خود 40 دیہڑے اپنے ہاتھ نہیں کمائی اپنی بیوی کھوے سن اپنی حلال کمائی 40 دیہڑے میں اپنی بیوی کھوے سن تاکہ اس نے پیٹ کے جڑا پہلا حرام نہ کو لقمہ ہے وہ نکل ونجے حلال نہ لقمہ آ جائے 40 دنوں تو بعد میں اپنی بیوی نے قریب ایسا جب وقت تے بادشاہ قاضی نے گل سنی متھا چوم کے مسجد جو باہر نکل مسجد جو باہر نکل گیا آکھن لگنا یہ نوجوان کوئی عام نہیں ہے کہ خدا نہ خوف رکھن والا میرا جوان تھا میرا داماد دوستان گرامی قدر 40 دن گزر گئے نے جدو 40 دن تے 40 راتاں گزریاں نے ہن اس نو یقین ہو گیا ہے کہ میری بیوی دے پیٹ وچ حلال رزق پہنچ گیا ہن اس دے اندر کوئی حرام نہ لقمہ نہیں پہلی رات اپنی بیوی نے قریب گیا مالک راضی ہو گیا مالک راضی ہو گیا 9 مہینے بیوی دے پیٹ اندر بچہ نہیں آئے خدا دی قسم ہے ہن اس بچے دا میں نام دسن لگا تہاڈا کلیجہ پھٹ جائے گا توجہ نال گل سنی عام بیٹا نہیں عام بیٹا نہیں 9 مہینے تو بعد اس نوجوان نو اللہ جڑا پتر دیتا ہے اس پتر دا نام عبداللہ بن مبارک ہے اس واسطے رزق حلال وچ اللہ بہت بڑی کامیابی رکھی خود بھی کامیاب ہو اپنی اولاد حلال تے پاک رزق کھواؤ انشاءاللہ گھر وچ نور ہی نور پیدا ہو گھر وچ نور ہی نور ہو سی خوشی خوشی ہو سن بہار ہی بہار ہو سن اج خوشی تے میں ٹینشن وچ ہاں پریشان ہاں کسی نہ کسی معاملے وچ سارا کچھ سائڈ تے رکھ کے خوشی تے میں ذرا خود غور کراں کہ نہیں تواڈے میرے اندر کمی تے نہیں کیوں معاملات بڑھنے پہ کیوں حالات ایسے بڑھنے پہ خدا دی قسم عمر رسول تے کہہ کے آکھن لگا آج اللہ نے گھر وچ بیٹھ کے وعدہ کریے کہ انشاءاللہ زندگی اندر حرام رزق ملاوٹ والا رزق نہیں آون دینا اس بعد انشاءاللہ ویکھو کہ اللہ گھر وچ سکون کس طرح پیدا کر دے اس واسطے اللہ نے حضور دعا کرنے کہ میرا
مالک اساں رزق حلال کمان دی توفیق دیوے تے رزق حلال آپے بھی تے اپنے گھر والے میں کھوان دی توفیق دیوے اللہ کریم عمل دی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین